باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ یہ سورہ تحریم ہے اور مدنی ہے۔ یہ بعض ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی دو شان نزول بیان کی جاتی ہے۔ پہلی شان نزول یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اجازت لے کر اپنے والد حضرت عمر کی عیادت کے لیے اپنے میکے تشریف لے گئی۔ اس درمیان آپ نے حضرت ماریہ قبطیہ کو طلب فرمایا، اور حضرت ماریہ قبطیہ وہ باندھی تھی جن کو شاہ بخوقس نے، جو مصر کا بادشاہ تھا، سرکار کو ہدیے میں اس نے پیش کیا تھا، ان کو طلب فرمایا۔ جب یہ بات حضرت حفصہ کو معلوم ہوئی تو ان کو ناگوار گزرا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ میں نے اپنے اوپر حفصہ کو، ماریہ قبطیہ کو حرام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، آپ اسے حرام کیوں کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں، ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اسے حرام نہ کریں، وہ آپ کے لیے حلال ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ان کو خوش کرنے کے لیے حضرت حفصہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان کی۔ ایک بات تو یہ تھی کہ میں نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کیا، اور دوسری بات یہ تھی کہ میرے بعد امور خلافت کے جو والی ہوں گے وہ ابو بکر و عمر ہوں گے۔ تو اس میں خوشخبری تھی ان کے والد گرامی کے لیے، تو ان کو یہ خوشخبری ہے کہ میرے بعد امت کی خلافت کے والی وہ ہوں گے۔ تو دو خوشخبریاں انہوں کو ان دی، تو اس سے بہت خوش ہو گئی، اور اتنی خوش ہوئی کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے جا کے بیان کر دیا، کیونکہ ان کے والد کی بھی خوشخبری تھی اس میں۔ اور پھر یہ بات وحی کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئی۔ آپ نے پھر مواخذہ فرمایا کہ تم نے یہ بات کیوں بیان کی۔ دوسری شان نزول یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش کے یہاں کچھ دیر زیادہ قیام فرماتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آپ کو شہد پیش کرتی، تو اس کی وجہ سے حضرت زینب کے یہاں زیادہ قیام ہوتا۔ یہ بات حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ دونوں کو ناگوار گزری کہ ان کے یہاں زیادہ کیوں قیام فرماتے ہیں، اور دونوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ جب سرکار ہم میں سے کسی ایک کے یہاں آئے تو یہ کہنا کہ سرکار کے دہن انور سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک قسم کی خوشبو تھی، اور اس کو سرکار ناپسند فرماتے تھے۔ تو جب آپ تشریف لائے تو کسی زوجہ نے یہ کہا کہ آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مغافیر تو میں نے پی نہیں، البتہ میں نے زینب بنت جحش کے یہاں شہد پی ہے، اب میں شہد کو بھی حرام کرتا ہوں اپنے اوپر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیت اتری کہ آپ کو اس سے حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حلال کیا ہے، یعنی شہد کو۔ شہد تو حلال ہے، اور آپ بیویوں کی خوشی میں ان کو خوش کرنے کے لیے آپ شہد کو حرام فرما رہے ہیں۔ تو یہ دو شان نزول بیان کی جاتی ہے اس آیت کریمہ کی، ابھی جو آ رہی ہے۔ سرکار نے قسم کھائی تھی
کہ اب میں شہد نہیں پیوں گا، تو یہ قسم کھائی کہ میں نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی۔ اب دیکھیے اصل میں اس میں اشارہ ہے کہ آپ کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، پھر بھی یا ایھا النبی سے خطاب ہو رہا ہے، اظہار تلطف ہے، اظہار محبت ہے۔ جب اپنوں کو خطاب کیا جاتا ہے اور کوئی ادب سکھانا مقصد ہوتا ہے یا کچھ بتانا مقصد ہوتا ہے، تنبیہ کرنی ہوتی کسی بات پر، تو اس کو تلطف کے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرم، لما اصل میں لما ہے، تو لام حرف جار ہے اور ما حرف استفہام ہے، تو اس پہ داخل ہو گیا۔ جب حرف جار استفہام پر داخل ہو جائے تو الف حذف ہو جاتا ہے، جیسے عما یتساءلون میں وہ اصل میں ہے عما یتساءلون، ایسے ہی یہاں بھی ہے۔ اے نبی، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اسے جس کو حلال کیا ہے اللہ نے آپ کے لیے، من العسل وماریہ قبطیہ الجاریہ التی اہداها محوقس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، اصل میں یہ تبتغی جو جملہ ہے لک کی ضمیر سے حال واقع ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال واقع کیا آپ کے لیے۔ یہ تبتغی تحرموں کے اندر ضمیر واقع ہے، انت ضمیر اس سے حال واقع ہے۔ حال کونک تبتغی مرضات ازواجک، اس حال میں کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے، تبتغی تقصد ارضاء ازواجک، تبتغی تطلب و تقصد ارضاء ازواجک۔ المرضات، یہ مرضات مصدر ہے رضی ارضا سے، اور یہ ارضاء کے معنی میں مرضات ازواج، مطلب یہ ہے کہ اے ارضاء تبتغی ارضاء ازواجک، اور مرضات یہاں الرضا کے معنی میں ہے یعنی خوشی۔ والازواج جمع الزوج وهو يعم الذکر والانثى، اب عورت کو کہنا ہو تو اس کو زوجہ نہیں کہتے ہیں، زوجہ کلمہ فصیح نہیں بلکہ کلمہ غیر فصیح مانا گیا ہے عرب میں، کہ بیوی کے لیے تائے تانیث کے ساتھ زوجہ کا استعمال کیا جائے۔ یہ ہمارے اردو زبان میں فصیح ہے زوجہ و زوجہ، لیکن یہ عربی زبان میں غیر فصیح ہے، اس لیے کلام عرب میں آپ جب دیکھیں گے تو زوجہ کا لفظ نہیں ملے گا، آپ کو زوج ہی کا لفظ ملے گا، اور اس کی جمع ازواج ملے گی، اس لیے کہ اس کا استعمال دونوں کے لیے ہوتا ہے تساوی کے طور پر۔ یا ایھا النبی لم تحرم، اے لم تمتنع عما احل اللہ لک من العسل اب الجاریہ ماریہ القبطیہ حال کونک تطلب و تقصد رضاء ازواجک، اے حفصہ و عائشہ، واللہ غفور رحیم، اے واللہ غفور عما صدر منک، واللہ غفور عما سلف، اللہ اس کو درگزر فرمانے والا ہے، جو ہو گیا بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب اس میں تالیف قلب بھی ہے کہ جو ہو گیا اس کو ہم نے نظر انداز کیا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اب جب قسم کھا لی سرکار نے، حرام کر لیا، تو اب وہ کفارہ کیسے ادا، اس کو حلال کیسے کیا جائے، تو فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بیان فرما دیا ہے آپ کی قسموں سے، قسموں کا کھل جانا یا قسموں کا کھولنا، تحلۃ ایمانکم اے تحلیل ایمانکم، قد فرض اللہ اے قد شرع اللہ لک وقد بین لک کیف تحل عن هذا الیمین، کیسے آپ اس قسم سے حلال ہوں گے، باہر آئیں گے۔ اے قد بین اللہ لکم تحلیل ایمانکم، والایمان جمع یمین، وتحل فی هذا المقام بمعنى التحلیل، وتحل اصله تحللہ کتفرقہ،
وماضی ہو فرقہ وتکرمہ، ماضی ہو کرمہ، تحللہ، ماضی ہو حللہ. یہ باب افعال سے ہے، لیکن یہ خلاف قیاس ہے. باب افعال سے، باب تفعیل سے، باب تفعیل سے اس کا مصدر تحلہ کے وزن پر آنا، تحلیل کے بجائے، یا تفریقہ کے وزن پر تفریق کے بجائے، یہ خلاف قیاس اسے مانا گیا ہے. کیونکہ معطل میں اور محموز میں تو ایسا ہوتا ہے کہ معطل اور محموز میں باب تفعیل سے آ جائے وہ، جیسے سما یسمی اس کا مصدر ہے تسمیہ، کیونکہ سما یہ معطل ہے، معطل لام ہے. اسی طرح نبا ینبئ سے تنبیہ، تو یہ نبا یہ چلو محموز ہے. اسی طرح سے جزء یجزئ تجزیہ، جزء یہ بھی محموز ہے. اور اسی طریقے سے معطل میں اور محموز میں تو یہ جائز ہے، لیکن اس کا جو غیر معطل ہے یعنی جو صحیح ہے، صحیح کا مصدر تفریقہ کے وزن پر آئے، یہ خلاف قیاس ہے. کیونکہ صحیح کا جو مصدر آتا ہے وہ ہمیشہ تفعیل کے وزن پر آتا ہے، نہ کہ تفعیلہ کے وزن پر آتا ہے. جیسے یہ تحلہ آیا ہے تو اصل میں تحللہ ہے، لیکن اس کو تعلیل کے ذریعے سے، ادغام کے ذریعے سے تحلہ بنایا گیا. معنی ہے اے تحلیل ایمانکم. الحل کا معنی ہوتا ہے اسی سے الانحلال، انحلال کا معنی کھل جانا، حل کا معنی اس کا معنی بھی کھلنا ہوتا ہے. واللہ مولاکم، اے واللہ ولیکم وناصرکم، اللہ تمہارا مولا ہے، تمہارا ناصر ہے. وہو العلیم الحکیم، اور وہ علم حکمت والا ہے. تو قد فرض فعل فاعل ہے، لام متعلق ہے، لکم متعلق ہے فرض سے، وتحلت ایمانکم یہ مفعول فی واقع ہے. واللہ مولاکم مبتدا خبر کی ترتیب. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور یاد کرو اس کو جب نبی نے اپنی بعض بیویوں سے پوشیدہ طور پر گفتگو کی. وَإِذْ أَسَرَّ کا معنی ہوتا ہے اعلن، الاسرار هو الاعلان وضد الاعلان، الاسرار هو الاخفاء. الکلام سر، الکلام السر. أسر النبي إلى بعض أزواجه أي أفضل الكلام إليه في خفية. یہ ہے. اور یاد کرو، اے اذکر، یہ پورا جملہ اذ اسر النبی، یہ اذکر فعل کا مفعول فی واقع ہے. اے اذکر قصۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذکر اذ اسر النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللام للعہد الخارجی. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ أي إلى حفصة حديثا. والحديث والكلام الذي يبلغ الإنسان من جهة السماع أو الوحي او بأي طریق، خواہ وہ سن کر یا وحی کے ذریعے کسی بھی طریقے سے اس کا وہ بات انسان تک پہنچے، اسے حدیث کہا جاتا ہے. کل کلام یبلغ الانسان من طریق الوحی او من جهة السماع فی یقظۃ او منامہ، خواہ وہ حالت بیداری میں ہو یا حالت منام میں ہو. اذا سر النبی افضل الكلام الیہ خفیۃ، وكان هذا الكلام إني حرمت علي ماريا القبطية أو حرمت علي العسل.
فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه، پھر جب انہوں نے خبر دے دی، نبت کی ضمیر لوٹ رہی ہے بعد کی طرف، بعد ازواج سے مراد حضرت حفصہ ہیں، پھر جب سرکار حضرت حفصہ کو فلما نبأت به، پھر جب حضرت حفصہ نے اس کو ظاہر کر دیا، اس حدیث کو، اس خفیہ گفتگو کو، سرکار نے تو اور یہ بھی فرمایا تھا کہ اسے کسی کو مت بتانا نہیں، یہ جو دو باتیں ہیں اس کو بتانے کا حکم نہیں دیا تھا، پوشیدہ طور پر یہ بات کی تھی۔ فلما نبأت به اے فلما اعلنت به واظہرت هذا الكلام على عائشہ، جب انہوں نے اس بات کو ظاہر کر دیا، اس کا افشا کر دیا، واظہرہ اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مطلع فرما دیا، یعنی نبی کو مطلع فرما دیا کہ انہوں نے یہ بات حضرت عائشہ سے انہوں نے کہہ دی۔ اظہر کا معنی ہے اطلع، ظہر ظہور کا لغوی معنی ہوتا ہے اے ظہر، ظہر السطح اے علی السطح، ظہر علی السطح اے علی السطح، علی۔ اظہر کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا کسی کو، اسی سے زہر ہے، زہر پہ آدمی جب بیٹھتا ہے نا پیٹھ پہ تو بلند ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کو اسی سے ظہور بنا اور اسی سے اظہار بنا، کیونکہ اظہار کے اندر بھی کسی بات کو بلند کرنا پایا جاتا ہے، پہنچانا دور تک۔ الاظہار ورفع الشیء، کسی چیز کو بلند کرنا اس کو اظہار کہتے ہیں۔ جب آدمی کسی چیز کو کسی کے سامنے پیش کرتا ہے تو گویا اس کو بلند کرتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کے اندر اطلاع کا معنی پایا گیا، اور یہی استعارہ ہے، استعارہ تصریح طبعیہ یہاں پر جاری ہے، اشتقاق میں جاری ہے، کہ اظہار کا معنی جو ہے وہ اس سے استعارہ کیا گیا اطلاع کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پر مطلع فرما دیا، عرف بعضہ واعرض عن بعض، پھر حضرت حفصہ سے آپ نے پوچھا، مواخذہ فرمایا اور کہا کہ کیوں بتا دیا آپ نے اس کو، عرف بعضہ، تو بعض چیز کو سرکار نے انہیں بتایا، اعلم بعضہ، دو چیزیں تھیں، دو خبریں تھیں، ایک تو یہ کہ میں نے حضرت ماریہ کو حرام کیا، اور دوسری کی خلافت شیخین کے بارے میں بتائی تھی، دو چیزیں، تو بعض چیزوں کے بارے میں مواخذہ کیا کہ یہ بات آپ نے کیوں بیان کی، وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، اور ان میں سے دو باتوں میں سے ایک سے چشم پوشی کی، کیونکہ دونوں پہ مواخذہ نہیں فرمایا شفقت کے طور پر۔ فلما نبّا، جیسے کسی بھی طالب علم کے بارے میں بہت ساری شکایتیں استاد کو موصول ہو جاتی ہیں، اس نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی جرم کیا، لیکن استاد بطور شفقت بعض ہی چیزوں کا ذکر کرتا ہے کہ یہ کام تم نے کیا ہے، بعض چیزوں سے اغماض کرتا ہے، تو یہ اصل میں یہ شفقت پر دلیل ہے کہ بعض سے اغماض کیا۔ فلما نبأہا بہ، پھر جب حضرت حفصہ کو آپ نے بتا دیا، قالت من نبأک ھذا، آپ کو کس نے خبر دی اس کی؟ اب ان کو یہ سمجھ میں آیا تھا کہ سرکار کو معلوم نہیں ہوگا، اور وہ بیان کرتی چلی گئی، قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علیم و خبیر نے بتایا، اخبرنی۔ تو اصل میں اس آیت کریمہ سے خواتین کی نفسیات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ قرآن علم النفس پہ روشنی ڈال رہا ہے کہ مرد کے اندر جو نفسیات ہیں وہ الگ ہیں، خواتین کے اندر جو نفسیات ہیں وہ کبھی شرکت برداشت نہیں کرتی، اور عرب کا اگر یہ معاشرہ نہیں ہوتا، جیسے شرک اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، ویسے ہی خواتین کے لیے یہ شرکت قبول نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں بھی ایسا تھا اور آج بھی چلا رہا ہے ایسا، تو ان کی ایک نفسیات بھی اس میں بتائی گئی۔ اور پھر اس میں دوسری بات یہ ظاہر ہوتی ہے کہ عورتوں کے اندر کسی بھی راز کو چھپانے کا ملکہ کم ہوتا ہے بنسبت مرد کے۔ مرد جتنا اس کو ہضم کر پاتا ہے باتوں کو، عورتیں ہضم نہیں کر پاتی۔ لہٰذا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہماری بات صیغہ راز میں رہے تو عورت سے بیان کر دو، اور پھر اسے کہہ دو کہ اسے کسی شخص سے بھی مت بتانا، باقی اس کو پوشیدہ رکھنا۔ تو جب تک وہ 4-5 لوگوں عورتوں سے نہیں بتا دے گی تب تک اسے سکون نہیں ملے گا۔
صرف یہ کہہ دینا کہ اسے بتانا نہیں کہیں، تو پھر اب وہ بتا کے ہی چھوڑے گی۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اب جب یہ غلطیاں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے بارے میں متوجہ فرمایا کہ ان تتوبا الی، اگر تم دونوں توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ تمہارے دل تھوڑے منحرف ہو چکے ہیں، مائل ہو چکے ہیں حق سے۔ فقد صغت قلوبکما اے مالت قلوبکما عن الحق، حق تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشی تھی اس میں آپ کی خوشی ہوتی، جو وہ چاہتے تھے اس پہ آپ راضی ہوتے، لیکن آپ نے اس کے خلاف کیا۔ تو ان تتوبہ الی اللہ ہے جو شرط ہے، اس کا جو جواب ہے وہ محذوف ہے۔ ان تتوبہ الی اللہ فإنہ قد وجب علیکما، یہ توبہ آپ پر واجب ہو۔ ان تتوبہ الی اللہ فقد صغت قلوبکما، صغا یصغو صغون، اس کا معنی ہوتا ہے مالا، کسی ذرا میلان کو صغا بولتے ہیں، اصل میں ہے یہ صغیا، یا متحرک ما قبل مفتوح ہوا اس کو الف سے بدل دیا، اگر تائے تانی سے لایا تو الف کو حذف کر دیا تو صغت ہو گیا یہ۔ اب اصل اس کی کیا ہے، وہ اصل جو اس کی ہے وہ صغون ہی ہے، واو کے ساتھ ہے، اس کی واو کو یا سے بدلا گیا ہے ترم میں ہونے کی وجہ سے۔ فقد صغت قلوبکما، اچھا یہ بتائیں یہاں پر یہ قلوبکما یہ قلباکما ہونا چاہیے، قلوبکما ہونا چاہیے؟ دل تو دو ہی تھے، تثنیہ کی طرف اس کی اضافت بھی ہو رہی ہے قلوبکما، تو یہاں قلباکما ہونا چاہیے، قلوبکما ہونا چاہیے؟ دل تو دو تھے اور دو ہی شخصوں کا معاملہ تھا، لیکن یہاں پر جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام عرب میں قلب کی تثنیہ قلبہ غیر فصیح ہے، قلب کا تثنیہ لایا جائے اس کو فصیح نہیں مانا گیا ہے۔ فقط سقط قلباکما کہا جاتا تو یہ غیر فصیح ہوتا، اللہ تعالیٰ غیر فصیح کو استعمال نہیں فرماتا کلام میں، بلکہ فصیح لفظ لاتا ہے اور اس کی جمع فصیح ہے، اس لیے تثنیہ کی جگہ قلوب کا استعمال کیا گیا۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، اور اگر تم دونوں ان کے خلاف یعنی نبی کے خلاف آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو اور آپ مشورہ کرو کہ ان کو تکلیف پہنچانا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبی کا مددگار ہے، وہ جبریل اور جبریل امین بھی اور مؤمن میں سے جو صالحین ہیں۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور ان سب کے بعد ملائکہ بھی مددگار ہے، تو ظہیر کا معنی ناصر ہے۔ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ، قریب ہے کہ اس کا رب اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو تم سے بہتر بیویاں بدل دیں، اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں نبی کو عطا فرمائے۔ اب تنبیہ کی جا رہی ہے، توبیخ چل رہی ہے یہ کہ اپنے اوقات میں رہنا ہے، نبی کے سامنے کچھ بیان نہیں کرنا ہے۔ ان طلقکن ایھا الازواج ان یبدلہ ازواجا ان یغیر ازواجا خیرا منکن، وہ ازواج کیسی ہوں گی اس سے حال واقع ہے، مسلمات حال کونها یا حالت کونہن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات، مسلمات اے خاضعات لہ، منقادات لہ، مؤمنات اے مصدقات باللہ ورسولہ، قانتات اے عابدات، القنوت والعبادہ، قنوت کا معنی عبادت ہے، قانتات عابدات، تائبات من الذنوب، عابدات من العبودیہ، صائحات اے صائمات، صائح کا معنی
صائم روزہ دار، سیبات وابکارا بیاہی ہوئی یعنی شادی شدہ یا کنواریاں، سائحات، اس سائحات کو دیکھ لے اصل میں یہ کیا ہے؟ ساحہ یسیحوں سے یہ اصل میں ہے سایہ حاتن، حمزہ یہاں پر منقلب عن الیا ہے، سائحات۔ اور سائح کسے بولتے ہیں؟ سائح اس شخص کو بولتے ہیں جو سفر کرے، الذی یجول فی الارض ولا یجد طعاما یأکلہ، اور کھانے کے لیے کھانا نہ پائے، بالکل وہ سفر کرتا رہے اور کچھ بھی اسے کھانے کے لیے نہ ملے، پھر اچانک اسے بعدیں مل جائے تو اسے سائح کہتے ہیں۔ تو چونکہ سائح سے اشارہ ہے صائم کی طرف، اور سائح یہاں صائم کے معنی میں آیا ہے، لیکن ڈائریکٹ ہی نہیں ہے۔ اصل جو اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ سیاحت اسے بولتے ہیں، یہ ساحہ یسیح سیاحتن سے بنا ہے، سیاحت اسے بولتے ہیں الجولان فی الارض۔ تو سائح جب کہ انسان جب سفر کرتا ہے تو ہمیشہ کھانا نہیں کھاتا ہے، اب ایک مرتبہ کھانا کھا لیا اس کے بعد سفر کرتا رہا۔ سیبات، سیبات اسی اصل میں سیبتن کی جمع ہے سیبات، اور سیب بولتے ہیں وہ شخص الرجل الداخل بالمرأة والمرأة المدخول بها، یہ مرد کو بھی سیب کہا جاتا ہے اور عورت کو بھی سیبہ کہا جاتا ہے۔ سیب کا لفظ دونوں میں استعمال ہوتا ہے، فرق کے لیے تانیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سیبہ کہتے ہیں۔ جس کی شادی شدہ ہو چکی ہو وہ سیب ہے۔ اصل میں صاب یسوب سے بنا ہے یہ سیب۔ صاب یسوب کا معنی ہوتا ہے رجوع، رجع یرجع، گویا کہ وہ اپنے شوہر کی طرف راجع ہوتی ہے سیبہ۔ سمیت السیبہ سیبۃ لأنها راجعۃ الی رجل ان اقام، وانها راجعۃ الی غیر زوجها اذا فارقها، جب وہ جدا کر دے پھر دوسری طرف چلی جاتی ہے تو پلٹنا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اسے سیب کہتے ہیں۔ اب اس کی تعلیل جو ہوئی ہے تو اس میں سیوبتن فیعلاتن کے وزن پر ہے، سیوباتن فیعلاتن، تو اس میں دوسری جو واو ہے اس واو کو یا سے بدلا گیا اور پھر یا کا یا میں ادغام ہو گیا، سیبات ہو گیا۔ اور سیوب اس میں اس کا جو مذکر نکالیں گے سیوبن، سیوبن نکلے گا، اسی سے سیب بنا، تو یہ جس طرح سے سید بن گیا ہے سیوبن سے اور میت بن گیا میوتن سے، اسی طریقے سے یہ بھی بن گیا۔ یہ تعلیل یاد رکھنا ہے اس کی۔ تو اس میں علماء کا بھی اختلاف ہے، لوگوں نے تعلیل میں بھی اختلاف کیا اس میں۔ وَأَبْكَارَ، ابکار جمع بکر اور جمع بکر، البکر هو اول کل شیء، اول کل شیء کو ہر وہ بچہ جو پہلے پیدا ہو اسے بکر کہا جاتا ہے۔ اول النہار کو بھی بکرا کہا جاتا ہے، سب سے پہلے طلوع ہوتا ہے اس کو، اس لیے بکرا کہتے ہیں۔ الباقورہ اس پھل کو کہا جاتا ہے جو پھل سب سے پہلے آئے درخت پر اور وہ ابھی نہ پکے، اسے باقورہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی کو بدل دیں شادی شدہ